بے شمار صلاۃ و سلام اس مقدس نبی کی بارگاہ میں جو غفلت کر ہمارے درمیان دلوار ہوتی ہے۔ درود شریف محبت کے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جانے والے چلے گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اگر آپ کی بھی طبیعت چاہ رہی ہو تو آپ بھی جا سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کوئی پابندی نہیں، آپ کو زبردستی روکا بھی نہیں جا سکتا ہے۔ جن کو سننا ہے وہ تھوڑی دیر محبتوں کے ساتھ میری باتوں کو سنیں گے۔ کچھ وقت آپ کے درمیان میں رہنے کی سعادت حاصل کروں، ممبر شریف کا علماء کرام کا نورانی کا جلوہ گاہ ہے، علماء کرام کے چہرے کی زیارت کر رہے ہیں۔ میری باتوں کو آپ توجہ کے ساتھ سنیں، آپ میری باتوں کو رسمی طور پر نہ سنیں۔ ہر آنے والا آپ کے سامنے مائک لگاتا ہے، خیال یہ ہوتا ہے کہ اس کو یہ کام ہے، یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ آیا ہے بول چلا جائے گا۔ میرا بھی کام ہے سننا، میں آیا ہوں تھوڑا سنوں گا چلا جاؤں گا۔ حضرات رسمی طور پر اگر میری باتوں کو آپ سنیں گے تو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ آپ کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ ہمارے سامنے اسلام کا ایک مبلغ ہے جو تبلیغ کے غرض سے آیا ہے، میں ان کی باتیں سن کر اپنی زندگی کو سنوارنے کی کوشش کروں گا۔ اگر یہ خیال رہا تو پھر آپ کو کچھ نہ کچھ فائدہ ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ سب سے پہلے ایک بات مجھے بتائیں کہ ہم سب مسلمان ہیں۔ آواز میری صاف صاف مل رہی ہے آپ کو؟ کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں میری باتوں کو؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ سبحان اللہ۔ میں عرض کر رہا تھا ہم سب مسلمان ہیں، مسلمانوں کے لیے اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ ہم مذہبی زندگی کیسے گزاریں، دینی زندگی کیسے گزاریں، اسلام نے ہمیں کیسے جینے کو کہا ہے، یہ جاننا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر یہ نہ جان سکے تو صرف ہم نام کے مسلمان رہے، ہم جی رہے ہیں، ہمارے جینے میں جانور کے جینے میں کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم مسلمان ہیں تو ہم یہ جانیں کہ مسلمان کو اسلام میں کیسے جینے کے لیے کہا ہے۔ اس بات کا علم ہونا ضروری ہے۔ اسلام نے کیسے کھانے کو کہا، اسلام نے کیسے سفر کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے تجارت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے مسکرانے کو کہا، اسلام نے کیسے بچوں کی تربیت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے دکانداری کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے بڑوں کی عزت کرنے کو کہا، اسلام نے کیسے چھوٹوں سے پیار کرنے کو کہا۔ حضرات اس بات کا علم ہونا ضروری ہے کہ اسلام ہمیں کیسے جینا سکھاتا ہے، اور اس بات کے جاننے کے لیے پڑھنا ضروری ہے۔ کتابیں پڑھیے، آپ سیرت کی کتابیں پڑھیے، اسلام کی تاریخ پڑھیے، مسئلے کی کتاب پڑھیے۔ ویسے پورا اسلام سمٹ کر مصطفیٰ کی زندگی میں ہے، اور مصطفیٰ کی زندگی میں اسلام ہے، اور مصطفیٰ کی زندگی ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے۔ لیکن بظاہر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے مصطفیٰ نہیں ہے۔
اب مصطفیٰ کی زندگی کتابوں میں سمٹی ہوئی ہے، اب ہمیں سیرت کی کتاب پڑھنا ہوگا، تب پتہ چلے گا اسلام ہمیں کیسے جینے کے لیے کہتا ہے۔ اسلام کو جاننے کے لیے، اسلامی زندگی جینے کے لیے اب سیرت کی کتاب پڑھی۔ مگر میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے سامنے اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں، بہت زیادہ لوگ رہے نہ رہے، جتنے بھی لوگ ہیں، ہم میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو 5 منٹ ہر روز سیرت کی کتاب پڑھتا ہو، 5 منٹ تک ہر روز وہ اسلام کی تاریخ پڑھتا ہو؟ ہم میں سے ایسا کوئی نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہمیں فرصت نہیں ملتی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ اور سے میری باتوں کو آپ سنیے، ہم اپنے اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں۔ کوئی دکان چلانے والا ہے، کوئی تجارت کرنے والا ہے، کوئی سروس کرنے والا ہے، کوئی کھیتی باڑی کرنے والا ہے۔ صبح ہوتی ہے تو کھیتی باڑی کرنے والا اپنے کھیت پر چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے دکان چلانے والا دکان کھول کر بیٹھ جاتا ہے، صبح ہوتی ہے سروس کرنے والا 10 بجے اپنی ڈیوٹی پر چلا جاتا ہے، صبح ہوتی ہے مالک تجارت لے کر ایک تاجر اپنے گھر سے نکل جاتا ہے، شام کو تھکا ہارا انسان واپس ہوتا ہے، رات بھر آرام کرتا ہے، پھر معمول کے مطابق اپنے اپنے کاموں میں لگ گیا۔ حضرات کہاں وقت ہے کہ ہم مطالعہ کریں، کہاں فرصت ہے کہ ہم مطالعہ کر سکیں؟ ہمیں کتاب پڑھنے کا وقت نہیں مل پاتا ہے، لیکن ہمیں اسلام سیکھنا ہے، ہمیں مذہبی زندگی کیسے جینا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، صرف میں 15 سال 20 سال 25 سال کے بچوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، اگر ہماری عمر 40 سال کی ہو گئی ہے تو 40 سال کی عمر کے لوگوں کو بھی اس بات کا جاننا ضروری ہے کہ اسلام مسلمانوں کو کیسے جینے کے لیے کہتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 60 سال کی ہو گئی ہے تو اسے بھی اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اسلام مسلمانوں کو کیسے جینے کے لیے کہتا ہے۔ اگر کسی کی عمر 80 سال کی ہو گئی ہے تو اسے بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اسلام کیسے جینے کے لیے کہتا ہے۔ اگر آپ کہاں جینے کے لیے ہم سیکھنے کے لیے جائیں گے؟ ہماری عمر ایسی ہو گئی، نہ ہم مکتب جا رہے ہیں، نہ ہم مدرسہ جا رہے ہیں، نہ ہم کسی مکتب میں جا رہے ہیں، نہ کسی دینی تربیت گاہ میں جا رہے ہیں، پھر اسلام سیکھنے کا موقع ہمیں کہاں ملے گا؟ ہم تو قربان جائیں اپنے بزرگوں پہ، جن لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے کہ تھوڑی دیر کے رات کے حصے میں ذکر کی محفل سجا لو، ذکر خدا اور ذکر رسول کے نام پر تھوڑی دیر کے لیے لوگوں کو بلا لو، پھر اسلام کا کوئی مبلغ آئے گا، کوئی خطیب آئے گا، تھوڑی دیر وہ آپ کے سامنے گفتگو کرے گا، جن چیزوں کو درسگاہ میں آپ کو جاننا تھا، مکتب میں آپ کو سیکھنا تھا، کتابوں سے آپ کو معلوم کرنا تھا، تھوڑی دیر ذکر کی محفل میں بیٹھو تاکہ آپ کو اسلامی زندگی جینے کا شعور پیدا ہو جائے، آپ کو یہ سبق حاصل ہو سکے کہ اسلام ہمیں کیسے جینے کے لیے کہتا ہے۔ محترم دوستوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اگر جلسے میں آنے کے بعد بھی ہم بے توجہی کا شکار ہو گئے، اگر ہمارا خیال اب بھی ہمارا خیال عیاش رہا، اگر ہمارے خیالوں میں اب بھی آوازی رہی، تو پھر اسلام سیکھنے کا موقع ہمیں کہاں ملے گا؟ یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہوا کرتا ہے، تھوڑی دیر اگر آپ بیٹھے تو اسی خیال کے ساتھ بیٹھے کہ ہمیں کیسے جینا ہے، اس چیز کو جاننا ہے ہمیں۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تھوڑی سی باتیں کر لوں آپ کے سامنے، آپ سننا چاہیں گے؟ کتنے لوگ سنیں گے؟ ہاتھ اٹھا کر ذرا بتائیے۔ اب ایک اور گزارش ہے، جو دور بیٹھے ہیں ذرا قریب آ جائیے، بہت دیر تقریر نہیں ہوگی، 10-15 منٹ میں آپ سے باتیں کروں گا، صرف نہ خطابت کا ذہن لے کے آیا ہوں، بس آپ سے بات کرنی ہے، اتنی سی تو بات سمجھ میں آ جانی چاہیے کہ میں آپ کو آگے بلا رہا ہوں، میں آپ کو قریب سے دیکھ کر کے آپ کی نظر سے نظر ملا کر بات کروں گا۔ جو لوگ پیچھے ذرا سا آگے آ جائیں آپ تاکہ آپ کو دیکھ دیکھ کے میں باتیں کروں، اور ایک بار محبت سے درود شریف بھی پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، بڑی دیانتداری کے ساتھ میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا، ایک ایک لمحہ آپ کا بڑا قیمتی ہے۔ ممبر شریف پر بڑے ذمہ دار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے دعائیں چاہتا ہوں۔ حضرات توجہ کے ساتھ میری بات کو سنیے گا، میں آپ سے پہلے ایک سوال کر لیتا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر مجھ کو بتائیے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں
آپ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں؟ سبحان اللہ، ہاتھ نیچے کر لیجیے۔ اب میں سچی بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حق باتیں کڑوی معلوم ہوتی ہیں، سچی باتیں تلخ معلوم ہوتی ہیں۔ میرے دوستوں، اگر سچی باتیں کہی جاتی ہیں تو پھر کسی نہ کسی کو کہیں نہ کہیں تکلیف بھی ہوتی ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر سچ بولنے سے کسی کو تکلیف ہو تو سچ بولنا چھوڑ دیا جائے، حق بولنا چھوڑ دیا جائے۔ کل بھی سچ بولا گیا تھا، آج بھی بولا جا رہا ہے، صبح قیامت تک سچ بولا جائے گا۔ سچی باتیں کر رہا ہوں۔ آپ نے کہا اللہ سے ڈرتے ہیں، میرا کہنا ہے کہ آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، میرا کہنا ہے آپ اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں۔ آپ مجھ سے کہیں گے آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں بتا رہا ہوں نا، ہم نے سماج کا جائزہ لیا ہے، ہم نے معاشرے کو پڑھنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے ذہن کا مطالعہ میں نے کیا ہے، لوگوں کے رویے کو میں نے دیکھا ہے، جو انسانوں کی زندگی ہے اس زندگی کو میں نے پڑھا ہے۔ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں، آدمی تو یہی کہتا ہے اگر تھوڑی سی کسی سے انبن ہو گئی، اگر منہ ہو جائے، سامنے سے باتیں ہونے لگے، اگلا ہم سے کہتا ہے خبردار خبردار، مجھے کسی کا ڈر نہیں لگتا، میں صرف اللہ سے ڈرتا ہوں۔ سچائی یہ ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا ہی نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ سے ڈر رہا ہوتا، کائنات کی ہر چیز اس سے ڈر نہیں ہوتی، کائنات کی ہر چیز اس کے قبضہ و اختیار میں ہوتی۔ وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ کہتا ہے میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ اگر آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو ایک بات میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہمارے محلے میں شخص کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال ہوا 7 بجے صبح میں، 8 بجے امام صاحب نے اعلان کیا محترم حضرات فلاں صاحب کا انتقال آج ہو گیا ہے، نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ اور سن رہے ہیں نا آپ، نماز ظہر کے بعد نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ 8 بجے اعلان کیا، ڈیوٹی پر جانے والا تیار ہے، وہ کھیت پر جانے والا تیار ہے، کسی کو سفر کرنے کا سفر کرنے کے لیے وہ تیار ہے۔ حضرات اس نے سفر کرنا ملتوی کر دیا، نہیں آج سفر نہیں کروں گا، میرے محلے میں فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، اگر سفر کر لیا تو ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ ڈیوٹی پر جانے والا یہ سوچ کر ڈیوٹی آفسر کر رہا ہے اگر ڈیوٹی پر چلا گیا تو آج پھر ان کی نماز جنازہ ادا نہیں کر پاؤں گا۔ کھیتی باڑی کرنے والا یہ سوچتا ہے دن بھر کھیت میں رہنا پڑے گا، اس لیے آج کھیت میں نہیں جاؤں گا، نماز جنازہ ادا کروں گا۔ ظہر کی اذان ہوتی ہے، اذان ہونے کے بعد آدمی وضو کرتا ہے، لباس بھی اچھا سے بہتر کرتا ہے اور پوری تیاری کے ساتھ وضو کر کے اپنے دروازے پر کھڑا ہے، سڑک کے کنارے انتظار کر رہا ہے۔ اب ظہر کی نماز ختم ہو رہی ہوگی، اب جنازہ گھر سے نکلے گا، اب میت کا گزر ادھر سے ہوگا، اب جنازہ اسی راستے سے گزرے گا، جنازہ جب یہاں پر آئے گا تو میں شریک ہو جاؤں گا۔ جنازے میں شرکت کے لیے ہم نے وضو کیا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے کے لیے ہم نے تیاری کی ہے۔ محترم دوستو، بزرگوں میں پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ نماز جنازہ نہ بھی ادا کیے ہوتے تو کوئی بہت بڑا جرم نہیں ہو جاتا، بہت بڑا گناہ نہیں ہو جاتا۔ نماز جنازہ ادا کرنا فرض کفایہ ہے۔ آپ کھڑے ہو کر انتظار کر رہے ہو کہ فلاں شخص کا انتقال ہوا ہے تو نماز جنازہ ادا کرنا ہے، وضو کر کے آپ تیار ہیں، آپ مسجد نہیں جا رہے ہیں کہ ظہر پڑھ لیتے ہیں، ظہر پڑھ لیتے ہیں، ظہر کی نماز ادا کرنا آپ پر فرض ہے۔ آپ نے اگر ظہر کی نماز نہیں پڑھی ہے تو پھر آپ سے پرسش ہوگی، آپ سے سوال ہوگا، آپ کی گرفت ہوگی، آپ کو حساب دینا ہوگا، آپ کی پکڑ ہوگی۔ لیکن اگر نماز جنازہ آپ نے نہیں پڑھا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، اگر محلے کے چند لوگوں نے پڑھ لیا تو ہر آدمی بری ہو گیا، ہر آدمی بری ہو گیا، گنہگار کوئی نہیں ہوگا۔ اگر چند لوگوں نے پڑھ لیا تو سارے بری ہو گئے، لیکن نماز جنازہ اگر آپ نے ادا کیا، نماز ظہر ادا نہیں کی تو آپ کی گرفت ہوگی۔ گرامی، نماز جنازہ کو آپ نے پڑھ لیا، نماز ظہر آپ نے چھوڑ دیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، فرض کو چھوڑ کر فرض کفایہ پڑھنے کے لیے آپ اتنے بے چین کیوں نظر آ رہے ہو؟ میں اسی لیے تو کہتا ہوں کہ اللہ سے نہیں ڈرتے ہو۔ اگر اللہ سے ڈر رہے ہو تو آپ پہلے نماز ظہر ادا کرتے، فرض کفایہ آپ نے پڑھا۔ حضرات گرامی، آپ کو اللہ سے ڈر نہیں لگتا، جس کا انتقال ہوا ہے اس کے بیٹے سے آپ کو ڈر لگ رہا ہے، سماج کے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے، خاندان کے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اگر آج اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی تو کل میرے باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھے گا، اس لیے نماز جنازہ ادا کرو۔ اگر اللہ سے ڈر رہے ہوتے تو پہلے نماز ظہر ادا کیے ہوتے۔ حضرات، اگر یہ رویہ ہمارا ہے تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں؟ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے۔ ضرورت اس
بات کی ہے کہ اللہ سے ڈریں. جب آپ اللہ سے ڈریں گے نماز کے قریب بھی نہیں ہو جائیں گے. اللہ سے ڈریں گے تلاوت کے قریب بھی نہیں ہو جائیں گے. نماز سے آپ اللہ سے جب ڈریں گے جھوٹ کی عادت ختم ہو جائے گی, فریب کی عادت ختم ہو جائے گی, مکاری کی عادت ختم ہو جائے گی. اللہ سے ڈرتے نہیں ہیں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الم یعلم بان اللہ یرا, کیا تم نہیں جانتے ہو, کیا تجھے خبر نہیں ہے, کیا تجھے پتہ نہیں ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. ہم اکثر گناہ کرتے ہیں تو تنہائی میں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو چھپ کے کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو اندھیرے میں کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں تو تنہائی میں کرتے ہیں. اور تنہائی میں گناہ کرنے والوں اللہ فرماتا ہے کہ تجھے پتہ نہیں ہے, تم گناہ کرو گے تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا خدا تجھے دیکھ رہا ہے, تیرا پالنہار تجھے دیکھ رہا ہے. رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرو گے تو پتہ ہونا چاہیے کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے. سوچے کیا کر رہے ہیں, کیا کرنا چاہیے. اللہ فرماتا ہے کیا تم نہیں جانتے ہو کہ تیرا رب دیکھ رہا ہے. ہم ڈرتے نہیں ہیں اللہ سے, ہمیں ڈرنا چاہیے, ہمیں ڈرنا چاہیے. ایک سچی بات بتا رہا ہوں آپ کو. آپ آج کل تو آپ پلیٹ فارم پہ جائیں تو کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے, بڑی دکانوں پہ آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے. آپ ریلوے اسٹیشن, بڑے ریلوے اسٹیشن پہ جائیں تو کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے. حضرات ریلوے کا قانون یہ ہے کہ پلیٹ فارم پہ آپ سگریٹ نہ پیئیں. آپ پلیٹ فارم پر آئے تو گیس سلنڈر لے کر ٹرین میں سفر نہ کریں. اگر آپ نے گیس سلنڈر کے ساتھ سفر کیا, پلیٹ فارم پہ سگریٹ پی لیا تو 500 روپیہ جرمانہ. بات سچی ہے, 500 روپیہ جرمانہ. اگر 500 آپ نے ادا نہیں کیا تو 6 مہینے جیل. ہم گئے پلیٹ فارم پر, سگریٹ پینے کا خیال تو آیا مگر دیکھا کہ کیمرہ لگا ہوا ہے. خیال آیا نا, ابھی کوئی دیکھے نہ دیکھے مگر کیمرے میں ہمارے گناہ چھپ نہیں سکتے, ہمارا جرم چھپ نہیں سکتا. یہ کل سامنے آئے گا, ہم مجرم قرار پائیں گے, ہمیں قید کیا جائے گا, یہ کھانا بھیجا جائے گا. حضرات گرامی ہم دکان پہ جاتے ہیں, دکان پہ بھی کیمرہ لگا ہوا ہوتا ہے. جو بتا رہا ہوں آپ اس کو صرف سوچیے اور سمجھیے کہ میں کیا بتانا چاہتا ہوں. اللہ سے ڈرنا چاہیے, ہم اللہ سے ڈر نہیں رہے ہیں. حضرات گرامی دکان پر گئے, دکاندار سے ہم نے کہا چائے کی پتی چاہیے. چائے کی پتی ہم نے مانگا. دکاندار کاؤنٹر پہ تھا, کاؤنٹر پہ بہت سارے سامان رکھے ہوئے تھے مگر چائے کی پتی سامنے نہیں تھے. جس دکان میں آپ سامان خرید رہے ہیں دکان 2 حصے میں بٹا ہوا ہے, بٹی ہوئی ہے. دوسرے حصے میں چائے کی پتی رکھی ہوئی ہے. دکاندار اندر جاتا ہے, آپ نے کیا سوچا, آپ کو خیال یہ آیا دکاندار کو اندر جا چکا ہے, کاؤنٹر پر سامان رکھا ہوا ہے. حضرات آپ نے بسکٹ کی ایک باکس اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا. تب تک دکاندار 250 گرام چائے کی پتی لے کے آیا, آپ نے پیسے پے کیا. اب دکاندار کو پیسے پے کرنے کے بعد پلٹ رہے تھے, آپ کے اچانک آپ کی نظر کیمرے پہ پڑ گئی. اب خیال آیا میں چلا بھی گیا تو یہ دکاندار مجھے پکڑ لے گا, اس لیے کہ کیمرے میں قید ہو چکا ہوں, میرا گناہ کیمرے میں قید ہو چکا ہے, میرا جرم کیمرے میں قید ہو چکا ہے, کیمرہ مجھے دیکھ رہا ہے. آپ کو خیال آیا کیسے ہم فرصت پائیں, کیسے ہم پکڑے نہ جائیں. آپ نے فوری طور پہ فیصلہ لیا, دکاندار سے کہا بھائی 250 گرام چائے پتی آپ نے دی, میں نے 250 گرام کی قیمت آپ کو دیا, آدھا کیجی چائے کی پتی چاہیے تھی, 250 گرام اور دے دیجیے. اب کاؤنٹر سے پھر دکاندار اندر کے حصے میں پہنچا, آپ نے جھولے سے بسکٹ کی باقی نکالا اور جہاں سے اٹھایا تھا وہی رکھ دیا. کیوں رکھ دیا, کیمرے کو دیکھا آپ نے, کیمرہ آپ کو دیکھ رہا ہے, آپ کا جھوٹ کیمرے میں قید ہو چکا ہے, آپ کو کیمرے سے ڈر لگ رہا ہے. حضرات چوری کرتے وقت آپ کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ خدا دیکھ رہا ہے. اگر خدا سے ڈر لگ رہا ہوتا تو ہم چوری نہیں کرتے. ہمیں خدا سے ڈر نہیں لگتا, ہمیں کیمرے سے ڈر لگتا ہے, ہمیں کیمرے سے ڈر لگتا ہے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں زندگی کے ایک لمحے کو آپ اس طریقے سے گزارے کہ ایسا محسوس ہو ہماری زندگی کے ایک لمحے پر خدا کی نظر ہے, خدا کی نظر رحمت ہے, خدا کی نظر ہے.
وہ اپنے شان ربوبیت کے ساتھ اپنے بندے کی زندگی کے ایک ایک پل پہ نظر رکھتا ہے. کیا کر رہے ہیں تب آپ اپنا جرم چھپا نہیں سکتے. الگ بات ہے کہ ہم گناہ کیے جا رہے ہیں, ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, یہ اس کا کرم ہے, یہ اس کی رحمت ہے. ورنہ گرفت ہو تو ہم بچ نہیں سکتے. ایک بات اور میں کہہ کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اللہ یرا, کیا تجھے پتہ نہیں ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ کیا تجھے خبر نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے؟ اگر ڈر لگا ہوا ہوتا تو ذکر سے ہم دور نہیں ہوتے. آج ہم ذکر سے دور ہو گئے, ہم تلاوت سے دور ہو گئے, ہم مسجد سے دور ہو گئے, ہم خطبے سے دور ہو گئے, ہم عبادت سے دور ہو گئے, ہم خدا کی رحمت سے دور ہو گئے. میں آپ سے یہی کہتا ہوں, ذکر کے قریب ہونے کی ضرورت ہے, ذکر کے قریب ہونے کی ضرورت ہے. خدا دیکھ رہا ہے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں, غور سے سنیے گا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں نکل رہا تھا. نکلتے وقت میں نے فیصلہ لیا کہ سفر میں ہو سکتا ہے لمبا سفر ہو جائے, نکل رہا ہوں, نہ جانے کب منزل پہ پہنچوں گا. تھوڑا کھانے کا سامان رکھ لیا جائے. توجہ ہے نا, سن رہے ہیں اتنے لوگ سن رہے ہیں, ایک بار اور ہاتھ اٹھا کے بتائیے ذرا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے تھوڑا سا کھانے کا سامان ساتھ اس لیے رکھ لیا, پتہ نہیں منزل پہ کب پہنچیں گے. اگر راستے میں ضرورت محسوس کیا, بھوک لگی, تناؤ اور معلوم گا. اللہ اکبر, تھوڑا سامان لیا, سفر شروع کیا. سفر کرتے چلے جا رہے ہیں, سفر کرتے کرتے ایک جنگل پہنچ جاتے ہیں. جنگل میں چلا جا رہا ہے, چلے جا رہے ہیں, چلے جا رہے ہیں, سفر ہوتا جا رہا ہے. جنگل ختم نہیں ہو رہا ہے, وقت ہو گیا. اذان کی آواز کہیں سے ملتی ہے, بھوک کا احساس بھی ہو جاتا ہے. آپ نے نماز ادا کر لی, نماز ادا کرنے کے بعد بھوک کا احساس ہوا. آپ نے فیصلہ لیا کہ اب پہلے کھانا کھا لیا جائے. آپ نے کھانا نکالا ہی تھا کہ ایک چرواہے پہ نظر پڑ جاتی ہے جو بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ ہے, بکریاں کو چلا رہا ہے. کیا ہے, عبداللہ ابن عمر خود فرماتے ہیں میں نے دیکھا وہ نوجوان جو دبلا پتلا تھا, بدن میں گوشت نہیں کھاتے, ہڈی ہی ہڈی تھی, مگر پیشانی سے نور برس رہا تھا. میں نے اس نوجوان کو دیکھا, وہ بکریوں کے پیچھے دوڑ رہا ہے, پسینے پسینے ہے, پسینے میں شرابور ہے. ریوڑ سے ایک بکری پٹک کے نکلتے اسے پکڑ کے ریوڑ میں لاتا ہے, دوسری پٹک کے چلی جاتی ہے, دوسری کو پکڑ کے لاتا ہے, تیسری باہر چلی جاتی ہے, تیسری کو پکڑ کے لاتا ہے, چوتھی باہر چلی جاتی ہے. پریشان ہے وہ بکریوں کے پیچھے. نوجوان کو آواز دیا, عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے آواز دیا, او نوجوان آؤ قریب آؤ, دونوں مل کر کھانا کھاتے ہیں. دوپہر کا وقت ہو گیا ہے, تجھے بھی بھوک لگ رہی ہوگی, اس لیے کہ کسی نہ کسی کا نوکر ہے, کسی نہ کسی کا غلام ہے, کسی نہ کسی کا چاکر ہوگا. تجھے بھی بھوک لگی ہوگی, اس جنگل میں بکریوں کے پیچھے پریشان ہے. آجا تجھے بھی کھلا دیتا ہوں, آیا سامنے آیا, چلیے مل کر ہم لوگ بانٹ کر کھانا کھا لیتے ہیں. یہ جو ہے وقت ہو چکا ہے, بھوک بھی لگی ہوگی. نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں, مجھے بھوک نہیں لگی ہے, کھانا تناول فرمائیے, میں نے روزہ رکھا ہے, میں نے روزہ رکھا ہے. بولیے نا سبحان اللہ. نوجوان کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے. پتلا پتلا نوجوان ہے, پیشانی سے نور برس رہا ہے, بدن میں ہڈی نظر آ رہی ہے, مگر وہ کہتا ہے میں نے روزہ رکھا ہے. عبداللہ ابن عمر سوچتے ہیں یا اللہ یہ انسان پتلا پتلا ہے, یہ پریشان ہے, پسینے میں شرابور ہے, جس کی علاقہ میں دھوپ ہے, شدت کی گرمی ہے, بھوک نہیں لگی ہوگی, روزہ رکھا ہے. ایسا تو ہی اپنے تقوی کا ٹھوس زمانہ چاہتا ہے, تقوی کی ٹھوس زمانہ چاہتا ہے کہ اس کا امتحان دیا جائے. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں نے اس نوجوان سے کہا بکری چرانے والے نوکر, بکری چرانے والے غلام, کسی نہ کسی کے غلام ہوں گے, کسی نہ کسی کے نوکر ہوں گے. بکریاں چرا رہے ہیں, اس قدر شدت کی دھوپ ہے اور دھوپ میں محنت کر رہے ہیں. اس کام کیجیے, یہ ساری بکریاں آپ کے پاس ہے, میرے ہاتھ بیچ دیجیے. بہت سنیے گا, میرے ہاتھ بیچ دیجیے, میں ابھی ابھی قیمت ادا کر دیتا ہوں. اللہ اکبر. سفر جوان کرتا ہے ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں, ان بکریوں کا مالک میں نہیں ہوں. کیا ہوا, میں نہیں ہوں تو پھر میں بیچ سکتا ہوں.
बकरियों का जो मालिक है वही देख सकता है। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं एक काम करो, तुम्हारा मालिक यहाँ देखने नहीं आया है, जब तुम शाम को बात बकरियों को लेकर जाओ अपने आका से बताना, अपने मालिक से बताना कि जंगल में बकरियां चरा रहा था, एक पेड़ निकल के आया और एक बकरी का शिकार किया, बकरी को उठाकर लेकर पेड़ चला गया। ये कह देना कहा नहीं मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, मैं झूठ तो नहीं बोल सकता हूँ, झूठ बोलने की कौन सी बात है, मैं कहाँ कहता हूँ झूठ बोलो, तुम इतने परेशान हो, तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, बकरी बेच देना ये तो तेरा हक बनता है, इम्तिहान देना था ना, इम्तिहान लेना था, दबा करता हूँ, पैसे भी अदा करूंगा, गोश्त थोड़ा बांट कर दे दूंगा, तो पुराना शाम को कह देना कि बकरी का शिकार हो चुका है, बकरी किसलिए कमरे में भेड़ के लिए शिकार किया है, कहा नहीं मेरे मालिक से मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मालिक तेरा नहीं देख रहा है ना, मालिक तो घर पे आराम कर रहा होगा, करता है मालिक मैं नहीं हूँ, मालिक कोई और है, मगर ये बताइए तुम्ही कायनात का मालिक है, वो देख रहा है नहीं देख रहा है, वो देख रहा है। अब्दुल्लाह इब्न उमर फरमाते हैं अल्लाह कितना सुहाना वक्त था, कितनी अच्छी घड़ी थी, कितना अच्छा वक्त था, बकरी चराने वाले लोग समझने की जरूरत है। हम तो ये समझते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम बहुत बेहतर हैं, मगर आप कितने अच्छे हैं, कितने बेहतर हैं, आप फैसला नहीं कर पाएंगे, आपका अमल फैसला करेगा, आपका अमल बताएगा, आपका करतूत बताएंगे, आपका किरदार बताएगा। जरूर बात की है अल्लाह से डरे, हज़रात जब हम अल्लाह से डरेंगे, सुनने को नहीं आ रहा है, सुनेंगे आप क्या कितने लोग सुनेंगे, एक बार हाथ उठा के जरा बताइए सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक बात बताता हूँ, आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरा रब अपनी शान रुबूबियत के साथ मुझसे रूठ गया है, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा? अगर पता चले, सबसे पहले ये बताइए अल्लाह से आप मोहब्बत करते हैं? घबराइए मत, डरिए मत, सच बोलिए, अल्लाह से डरते हैं कि नहीं डरते? अच्छा, अल्लाह से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते? कितने लोग अल्लाह से मोहब्बत करते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। देखिए मैं फंसा नहीं रहा हूँ, आप फंसे हुए हैं, निकाल रहा। हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मगर कोई कमाल की बात नहीं है कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। हमारे लिए कमाल की बात यह है कि अल्लाह ताला जैसे गुनहगारों से मोहब्बत फरमाता है। सुभान अल्लाह, हम जैसे गुनहगारों से अल्लाह मोहब्बत फरमाता है, ये हमारे लिए कमाल की बात है। और एक बात बताओ, मोहब्बत का फलसफा समझिए आप, मोहब्बत जिससे होती है ना, वो उसकी रजा चाहता है, वो उसकी खुशनुदी चाहता है, वो उसे नाराज करना नहीं चाहता है, वो उसे दुखी करना नहीं चाहता है। जो आदमी जिससे मोहब्बत करता हो वो उसे दुखी नहीं करता, वो उसे नाराज नहीं करता, वो उसे नाराज नहीं करता, वो उसे तकलीफ नहीं होने देता। हम हमसे भी मोहब्बत करते हैं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि वो मुझसे नाराज हो जाए, वो मुझसे रूठ जाए, कभी नहीं चाहेंगे। अल्लाह से हम मोहब्बत करते हैं, कभी नहीं चाहेंगे कि अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। हज़रात गिरामी, मगर बताइए अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, मगर ये बताइए अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपने भाई से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी बहन से भी मोहब्बत करते हैं। बात सच्ची कर रहा हूँ आपके सामने, अगर आपको लगे कि मौलवी सच बोल रहा है तो जरूर उसको कबूल कीजिएगा, और कहीं कमी का एहसास होगा जिंदगी में तो उस कमी को दूर करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे कम मकसद यही है, आपको अच्छा इंसान बनाया जाए, आपको सुथरा इंसान बनाया जाए, अच्छी सोच वाला इंसान बनाया जाए, आपको नमाजी बनाया जाए, जो खुदा की रहमतों से दूर हो गया हो उसे खुदा की रहमतों के करीब किया जाए, मकसद हुआ करता है। दोस्तों और बुजुर्गों, हम अल्लाह से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी माँ से भी मोहब्बत करते हैं, अपने बाप से भी मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत का फलसफा यह है, जो मोहब्बत करता है वो उसे नाराज नहीं होने देता, और अगर नाराज हो जाए तो मना भी देते हैं। बाप नाराज होता है, मना
लेते हैं, माँ नाराज होती है मना लेते हैं, हमारी बहन नाराज होती है मना लेते हैं, हमारा भाई नाराज होता है मना लेते हैं। जो है तो बच्चों ने मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? अपनी माँ को क्यों मना लेते हैं? दूर जाने के बाद माँ को मनाते हैं, दूर जाए बाप को बाप को मनाते हैं, दूर जाए बहन को मनाते हैं। इसलिए मनाते हैं कि हम उनसे मोहब्बत करते हैं, वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। हज़रात गिरामी, जो मुझसे मोहब्बत करता है वो उसकी रज़ा चाहता है, वो खुशी चाहता है, वो दुखी नहीं करना चाहता, दुख देना नहीं चाहता, वो उसे तकलीफ देना नहीं चाहता। हम कभी नहीं चाहेंगे कि हम अपने बाप को तकलीफ दें, हम कभी नहीं अपनी माँ को तकलीफ दे। हम माँ से मोहब्बत करते हैं, माँ नाराज होती है मना लेते हैं। 2 मिनट की एक बात करता हूँ समझाने के लिए, मना लेते हैं। 15 साल का बच्चा है, 15 साल का बच्चा है, सिगरेट पीते हुए माँ ने देखा, माँ ने उसे समझाया, बेटा मान गया, बेटे ने वादा किया आज सिगरेट नहीं पीऊंगा। उस दिन सिगरेट से माँ ने फिर बेटे को सिगरेट देते हुए देख लिया। माँ ने बहुत तकलीफ हुई माँ को, और माँ ने कहा अब तुझसे मैं नाराज हूँ, अब तुझसे मैं नाराज हूँ, मैंने तुझे सिगरेट देते हुए फिर देख लिया है। बेटे ने सर पे हाथ रखा, कहा माँ तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ अब कभी नहीं सिगरेट पीऊंगा। हालांकि इस कसम का एतबार शरीयत में नहीं है, जो माँ के सर की कसम खाए, लेकिन ये कसम हर बात को खा रहा है। मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ कभी सिगरेट न पीऊंगा। यकीन हो गया माँ को। उस दिन दूसरे ईद का मौका आया, हमारा बच्चों के साथ वो नौजवान भी चला गया खेलने के लिए। जब बात होती है तो किसी दुकान पर खड़े होकर उसी हमारा नौजवान के साथ वो सिगरेट पी रहा था। इत्तेफाक कहिए माँ आज फिर किसी काम से निकली थी, बेटे पे नजर पड़ी, देखा सिगरेट पी रहा है। आज माँ का कलेजा फट गया, आज माँ अश्कबार हो जाती है, माँ रोती घर आती है, इंतजार करती है बेटा आए तो फिर बात करती हूँ। बेटा जब शाम को आता है तो खामोश हो जाती है, नजर फेर देती है, बेटा बार बार सलाम कर रहा है, आगे आता है माँ अपना रुख फेर देती है, वो कहती है मेरी नजर से दूर हो जाओ, मेरा बेटा नहीं हो सकता, मेरी नजर से दूर हो जाओ, तो मेरे घर से निकल जाते हैं, घर में कोई जगह नहीं है, कोई बात नहीं करनी है। माँ को आज इसलिए तकलीफ हुई है, अपने बेटे को तरबियत देना चाहती है, अपने बेटे को सलीम का मन बनाना चाहती है, माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, गुनाह करते हुए माँ को गवारा नहीं है कि बेटा मेरा गुनाह का आदी हो जाए। माँ ने समझाया था, लेकिन जब देखा कि इसने माना नहीं, आज आपको तकलीफ हुई कलेजा फट गया, आज तकलीफ हुई तो वो नाराज हो गई है, आज वो बात कर रही है। बेटा मनाना चाहता है वो राजी नहीं होती, बेटा उसे मनाना चाहता है वो राजी नहीं होती। रात दिन गुजर गया वो राजी नहीं होती, रात गुजर गई वो राजी नहीं हो रही है, दिन आया फिर बेटा कोशिश कर रहा है मगर वो राजी नहीं हो रही है। बच्चा परेशान हो जाता है, शाम होती है, फिर वो इंतजार करता है अब आंगन में चूल्हे के पास माँ बैठेगी, करीब चला जाऊंगा, आंखों पकड़ के मैं चल जाऊंगा, मना लूंगा। वो जाता है लेकिन वो मनाने की कोशिश फिर किया, वो राजी नहीं होती है। रात गुजर गई, दिन गुजर गए, बात बनती नहीं है, बच्चा परेशान हो जाता है, उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, बिस्तर पे जाता है उसे सुकून नहीं मिलता, अब उसकी नींद भी उड़ चुकी है, उसे नींद नहीं आती। अब बताओ जिसकी माँ ही बेटे से उड़ जाए उसे सुकून कहाँ से मिलेगा, उसे करार कहाँ से मिलेगा। आज माँ नाराज हो गई है, बेटे का सुकून छूट गया, बेटे का करार छूट गया, बेटा हफ्ता गुजर गया, माँ नाराज है तो नाराज राजी नहीं होती, बच्चे की खराब होने लगती है। सोचते बच्चे ने फैसला किया, बात को मानती नहीं है, हम इमाम साहब से बात करते हैं, इमाम साहब के पास वो बच्चा पहुंचता है, इमाम साहब मेरी माँ मुझसे नाराज है, सारा नक्शा अपनी जिंदगी का उसने सुना दिया, सारा वाकया बयान फरमा दिया, सच बता दिया। इमाम साहब ने कहा चलो मैं कोशिश करता हूँ, बच्चे को साथ किया इमाम साहब ने, जी अपने बेटे से आप रूठ गई है, माना मैंने कि उससे गुनाह किया है, माना मैंने कि उससे खता की है, नहीं इमाम साहब नहीं, ये मेरे साथ धोखा कर रहा है, बार बार कर रहा है, ये मुझे फरेब दे रहा है, ये मुझे झूठ बोल रहा है, मैं राजी नहीं हो सकती हूँ, अपना मान जाओ ना बेटा, आप ही जाना है, नहीं मान सकते, मैं राजी नहीं हो सकती। इमाम साहब
का सोच लीजिए आप। मैं आपका इमाम साहब हूँ, इमाम साहब की बात नहीं नजर अंदाज करनी चाहिए, माननी चाहिए। ये बात लग गई उस खातून को, कहा इमाम साहब अगर ये बात है तो फिर मैं कैसे आपकी बात पकड़ा सकती हूँ, आप मेरे इमाम हैं। चलिए मैं आपकी खातिर राजी हो जाती हूँ। सच्चाई है वो अपने बेटे ही खातिर राजी हो रही है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, बेटा के पीछे नाराज हुई तो मनाने के लिए इतना परेशान था, इसलिए कायनात में कोई मोहब्बत करने वाला इतना नहीं है जितनी मोहब्बत मां किया करती है। आज मैं सवाल करूं, कायनात में सबसे ज्यादा मोहब्बत कौन करता है आपसे? आप कहेंगे मेरी मां कितनी मोहब्बत करती है, आप कहेंगे इसका अंदाजा ही नहीं है। इतना पता है जितनी मोहब्बत मां करती है कायनात में इतनी मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है, इसलिए हम मां को मनाने के लिए इतने परेशान है। मुसलमानों यही तो मैं कहना चाह रहा हूं, तेरी मां नाराज हो गई है मेरे अमल से, तो नाराज हो गई है मनाने के लिए इतना परेशान हो रहे हो, इसलिए ये मां से मोहब्बत करती है। याद रखना जिसकी मोहब्बत करती है तेरे मां से 70 गुना ज्यादा तेरा परवरदिगार से मोहब्बत फरमाता है। अब अगर बताओ अगर तेरा रब से नाराज हो गया है तो अपने रब को क्या करोगे? अपने रब को क्या करोगे? वक्त है अभी अपने रब को मना लेने की जरूरत है। रब करानी है, मत सोचिएगा कि हमारा रब हमसे राजी है, हमने बिल्डिंग बना दिया है, हमारी तिजारत कारोबार हमारे लंबे चौड़े हो गए हैं, हमने सराया जमा कर लिया है, हमने 2-4 हज भी कर लिया है, हमसे रब राजी है। क्या प्यारे मुसलमानों, रब राजी नहीं है आपसे, रब नाराज बंदे से सजदे की तो छीन दी जाती है। जो नाराज हो जाता है ये समझ लो कि अल्लाह उससे राजी हो गया है, अल्लाह उससे राजी हो गया है। अल्लाह उसी से राजी रहता है जो सजदे का आदी होता है, जो तकबीर का आदी होता है, जो नमाज का आदी होता है। पाबंदी के साथ नमाज़ अदा कीजिए, जिंदगी के किसी काम में रुकावट पैदा नहीं होगी। आप ज्यादा नहीं जा रहा है, से दूर हो गए, तकबीर से दूर हो गए, तिलावत से दूर हो गए। हमने कभी ये नहीं सोचा कि 24 घंटे में कितनी मर्तबा कोई काम करते हैं तो अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं। हमने ये नहीं सोचा। मैं आपसे ये कहता हूँ 24 घंटे जो आप वक्त गुजर रहे हैं, कोई भी एक लम्हा को आप निकालिए अपने रब की रज़ा के लिए, ये काम कर रहा हो तो रब की रज़ा के लिए। अगर आप रोज हाजिर कर रहे हो तो आप तसव्वुर के साथ रोज हाजिर करो, खुदा की रज़ा के लिए रोज हाजिर कर रहे हैं, रोज भी रहे हैं, रब की रज़ा में हाजिर होती रहेगी, रब की रज़ा में हाजिर होती रहेगी। सर्विस करने वालों थोड़ा सा वक्त निकालिए, जिक्र करने में आपका वक्त नहीं लगेगा, कोई काम नहीं रुकेगा, हर काम होता रहेगा, जिक्र भी होता रहेगा। कब हम अल्लाह की बात बयान करेंगे, कब अल्लाह की बड़ाई बयान करेंगे, नहीं करते, कभी फिक्र में नहीं लगे हुए रहते। हज़रात एक बात कह के मैं अपनी गुफ्तगू को समेटना चाहूंगा। दुरूद शरीफ मोहब्बत के साथ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बातें इस सिलसिले की बड़ी तवील हैं, बड़ी लंबी गुफ्तगू हो सकती है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं अपनी गुफ्तगू को समेट दूं 2-4 मिनट में। हज़रात किराम, हमें अपनी जिंदगी की फिक्र जरूर है। मैं जानता हूं हर आदमी अपनी फिक्र करता है, अपने बच्चों की फिक्र करता है, हम कैसे जिएंगे उसके जतन करता है, उसके लिए इंतजाम एहतमाम करता है। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ नहीं, ये काम आपका नहीं है। अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है, वो हमें कैसे रोटी अता फरमाएगा ये रब ही जानता है। हमारा काम मेहनत करना है, हमारा
ہمارا کام اللہ کی بندگی کرنا ہے، ہمارا کام رب کی رضا حاصل کرنا ہے، ہمارا کام ذکر و فکر میں لگا ہوا رہنا ہے، روزی بھی حاصل ہوتی رہے گی، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی رہے گی۔ حضرات سے دور ہو گئے، ذکر کا مزہ نہیں ملا ہے، ذکر کا ضرور حاصل نہیں ہوا ہے، اس دن کسی بندے خدا کو ذکر کا ضرور حاصل ہو جائے گا، ذکر کا مزہ مل جائے گا۔ خدا کی قسم ایک لمحہ بھی آپ ضائع نہیں کریں گے، بلکہ ہمیشہ آپ اللہ کے ذکر میں مگن رہیں گے، آپ سارا کام بھی کرتے رہیں گے، اللہ کا ذکر بھی ہوتا رہے گا۔ آپ میں بتاتا ہوں، تمہیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری ذکر کون کرے گا؟ ہمیں جو پیدا فرمایا ہے وہ ہمارا خیال فرماتا ہے، وہ ہمارا خیال فرماتا ہے۔ ایک اہم بات رکھنی ہے مجھ کو، لیکن پہلے میں 2-3 منٹ آپ کا وقت لیتا ہوں اور اس کے بعد 5 منٹ تک میں انشاءاللہ سمیٹ لوں گا۔ میاں محمد بخش کی ایک بات یاد آ رہی ہے، میرے استاد گرامی علامہ الیاس فیضی صاحب قبلہ ممبر شریف پر جلوہ بار ہے، نظام کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں وہ دوسرا اناؤنسر ہے جس کا نام علامہ الیاس فیضی صاحب ہے۔ حضرات گرامی آج تو لاکھوں اناؤنسر ملیں گے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ 2 شخصیت ہے، ایک کا نام ہے علی احمد سیوانی اور دوسرے کا نام ہے علامہ الیاس حسن فیضی۔ حضرات اس کے بعد بھی ہم کو لگتا ہے کہ دنیا میں اسلامی اسٹیج پر نظارہ کرنے والے آئے ہیں، ویسے ہو سکتا ہے میرا خیال غلط بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور ہو سکتے ہیں، مگر میرے مطالعے کے مطابق میرے علم کے مطابق یہی ہے۔ حضرات جی لگائیں کہ آپ میں دعائیں چاہتا ہوں، حضرات جی لگائیں، میاں محمد بخش فرماتے ہیں، وہ خود فرماتے ہیں، اپنی بات فرماتے ہیں، سناتے ہیں، سنیں کہ کتنے لوگ سنیں؟ سبحان اللہ۔ چچا بھی سن رہے ہیں مگر دونوں طرف ہیں، اس لیے ہاتھ اٹھا نہیں، بہرحال آپ ضعیف ہیں، سنیے ہے یہی غنیمت ہے۔ سبحان اللہ، کب چلے جائیں گے کوئی ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ حضرات درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، ذکر کی بات کر رہا تھا، کیا ذکر میں ضرور ہے، ذکر میں کیا مزہ ہے، ذکر کا فائدہ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنے ذکر کرنا چھوڑ دیجیے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں، میں پیڑ کے نیچے بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم کا ذکر کر رہا تھا، سبحان اللہ و بحمدہ کا ذکر کر رہا تھا۔ حضرات فرماتے ہیں کہ میں ذکر میں مگن تھا کہ اچانک میری نظر پڑی، میں اس پیڑ کے نیچے بیٹھ کر ذکر کر رہا تھا، سامنے ایک اور پیڑ تھا، اسی پیڑ پر ایک گھونسلے میں ایک چڑیا بیٹھی ہوئی، وہ بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ جانور ہے مگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے، ایک چڑیا ہے مگر ذکر خدا میں مگن ہے۔ ہم نہیں کہتے کہ اللہ والا دلوں کا حال جاننے والا، وہ فرما رہے ہیں میں نے دیکھا وہ چڑیا بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے۔ اللہ والے جان جاتے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، آپ کے دل میں کیا چل رہا ہے، آپ کے اندر کیا چل رہا ہے، اللہ والے کو پتہ چل جاتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں وہ چڑیا بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہی تھی، ادھر میں ذکر میں مگن، ادھر وہ جانور ذکر میں مگن، جانور ہے مگر اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا، اتنے میں شکاری آیا، شکاری نے نشانہ بنایا، کمان میں تیر چڑھایا اور نشانہ بنایا کہ چڑیا کا شکار کرنا ہے۔ شکاری پر چڑیا کی نظر پڑ گئی تو چڑیا اڑ گئی، توجہ ہے، چڑیا اڑ گئی، اڑ کر وہ چکر لگانے لگی آسمان میں۔ اس چڑیا کا خیال یہ تھا کہ میں جب تک اڑتی رہوں یہ نشانہ بنا نہیں سکے گا، اگر تیر چلایا بھی تو نشانہ چک جائے گا، اور اگر بیٹھ گئی تو میری جان لے گا، یہ بیٹھ گئی تو شکار کرے گا، یہ بیٹھ گئی تو مار ڈالے گا، یہ اللہ اللہ اڑتی رہی، خیال ہے کہ نشانہ نہ بنا سکے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں میں سارا منظر دیکھتا رہا اور چڑیا کے دل کی کیفیت کو معلوم کرتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اڑتی رہی، اچانک اس چڑیا کی نظر تھوڑی اڑتی نا تو دیکھتی کیا ہے، جس اونچائی پہ وہ چڑیا اڑ رہی ہے تھوڑی اور
اونچائی پر ایک باز بھی چکر لگا رہا ہے، اڑ رہا ہے، اور اس باز کی بھی نظر اسی چڑیا پہ ہے۔ باز اس پرندے کو کہتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے پرندوں کا شکار کیا کرتا ہے، جو پرندے کا شکار کرتا ہے، باز کی بھی نظر اسی چڑیا پہ ہے کہ اسے شکار کرنا ہے۔ چڑیا سوچنے لگی یا اللہ تو باز بھی مجھے کو دیکھ رہا ہے، وہ بھی نشانہ مجھے کو بنا رہا ہے، اڑتی رہی تو باز مار ڈالے گا، اور اگر گھونسلے میں جا کر بیٹھ گئی تو یہ شکاری مار ڈالے گا، دونوں حال میں تو میری جان جائے گی، میں جاؤں تو جاؤں کہاں، اپنے آپ کو بچاؤں تو بچاؤں کیسے؟ اڑتی رہی تو باز مار ڈالے گا، اور اگر بیٹھ گئی تو یہ انسان مار ڈالے گا، دونوں حال میں تو میری جان جائے گی، ضرور تو کروں گا۔ پریشان ہے چڑیا، میاں محمد بخش فرماتے ہیں اچانک اس چڑیا نے اپنا فیصلہ بدلا، اور انہوں نے فیصلہ یہ لیا چلو مرنا تو ہے ہی ہے، اڑتی رہوں تو بھی مروں گی، گھونسلے میں جا کے بیٹھ جاؤں تو بھی مروں گی، کام کرتی ہوں جتنی دیر تک زندہ رہوں گی، چلتی ہوں بیٹھ کر جو کر رہی تھی نا وہی کر لیتی ہوں، بیٹھ کر وہی کرتی ہوں، اللہ کا ذکر اتنی دیر تک میں کر لیتی ہوں جتنی دیر زندہ رہوں گی۔ سبحان اللہ، ایک چڑیا کی سوچ تو دیکھیے، ایک جانور کا خیال تو دیکھیے، جتنی دیر تک زندہ رہوں گی نا اتنی دیر تک اللہ کا ذکر کر دیتی ہوں، پھر تو مرنا ہی ہے، اڑتی رہوں تو بھی مروں گی، بیٹھ جاؤں گھونسلے میں جا کے تو بھی مروں گی۔ انسانوں مجھے بتاؤ آپ کیا اپنی زندگی کی ضمانت دے سکتے ہو کہ میں 1 سال زندہ رہ پاؤں گا؟ کسی کو اس بات کی خبر نہیں ہے، جب ہمیں پتا ہے کہ ہمیں کچھ خبر نہیں ہے، زندگی مل رہی ہے، رب کا ذکر کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ اللہ کے ذکر میں مگن کیوں نہیں ہو جاتے ہو؟ ذکر سے دور ہو گئے۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں وہ چڑیا اڑتے اڑتے گھونسلے میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اب وہ ہر اعتبار سے ہر چیز سے اپنی توجہ سمیٹ کر کے اللہ کے ذکر میں لگ جاتی ہے۔ اب یہ خیال ہی نہیں ہے کہ مجھے کوئی نیچے سے مارے گا یا اوپر سے مارے گا، باز مارے گا یا انسان مارے گا، وہ پھر ہو کر اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ کچھ شکاری کی نظر پڑ گئی گھونسلے میں، چڑیا تو آ کر بیٹھ چکی ہے، اب نشانہ بنایا، اب کمان میں تیر چڑھایا، اور سے سنیے گا کمان میں تیر چڑھایا، نشانہ بنایا، جیسے ہی آدھا تیر کمان سے نکلا تھا، آدھا تیر ابھی کمان سے نکلا تھا، نشانہ تو بنایا، گھونسلے میں چڑیا ہے، نشانہ بنایا، تیر آدھا کمان سے نکلا۔ یا محمد بخش فرماتے ہیں اتنے میں ایک سانپ آیا اور آ کر شکاری کے انگوٹھے پہ ڈس دیا، جیسے ہی سانپ نے ڈسا شکاری کا بیلنس بگڑ گیا، وہ انبیلنس ہوا، اور جب بیلنس بگڑا نا، جب بیلنس ہوا نا تو نشانہ چک گیا، بیلنس ہی بگڑ گیا تو نشانہ چکے گا ہی، تیر جانا چاہیے گھونسلے میں، مگر تیر گھونسلے میں نہ جا کر تیر چلا گیا آسمان کی طرف، تیر چلا گیا آسمان کی طرف۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کہ تیر گیا آسمان کی طرف، تو جو باز رہا وہ تیر جا کر باز سے لگ گیا، تیر لگنے سے باز مر گیا، شکاری مر گیا، چڑیا جو اللہ بنا لیا، جو اللہ کے ذکر میں مگن ہو گئی تھی، جو اللہ کے ذکر میں مگن۔ حضرات گرامی، حضرات میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں، اپنی فکر کرنا چھوڑ نہ دیجیے، بس اللہ کے ذکر میں مگن ہو جائیے، آپ محفوظ بھی ہو جائیں گے اور اللہ سے آپ کا رشتہ بھی مضبوط ہو جائے گا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ گناہ سے بچنے کی ضرورت ہے، قدم قدم پر اس بات کا خیال رہے، جب بھی ہم جھوٹ بولنے کے لیے پہنچے، اب لگے کہ جھوٹ بولنا ہے، کسی کو فریب دینا ہے، کسی کو دغا دینا ہے، فوراً خیال یہ ہونا چاہیے اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ جان رہا ہے۔ علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا کیا نہیں جانتے ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا ہے، تجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے عمل کی توفیق و رب عطا فرمائے۔ میں نے جو کچھ کہا ہو سکتا ہے کہنے میں کہیں پر کوئی شرعی غلطی ہو گئی ہو، اپنے رب کی بارگاہ میں شرعی غلطیوں سے توبہ کرتا ہوں۔ یا اللہ میری توبہ کو قبول و مقبول فرما، میرے گناہوں کو معاف فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔